جناب اسماعیل دہلوی کی تکفیر کی. ایک بات اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں, سنیے. یہ جو عبارت میں نے کل آپ کے سامنے پڑھی نا, یہ بہت قیمتی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. مطالعہ بریلویت کی دھجیاں اڑ جائیں گی خالد محمود کی, کہ جس نے اعلیٰ حضرت کے خلاف لکھنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے حسام الحرمین کے خلاف لکھنے کی کوشش کی اور پروپیگنڈا کرتے ہوئے یہی ثابت صرف کیا کہ تکفیر میں امام محمد رضا تنہا تھے. تو میں نے کہا امام محمد رضا تو ابھی ولادت نہیں ہو رہی, اسماعیل دہلوی کی تکفیر ہو چکی ہے. اور تکفیر کرنے کا شوق نہیں تھا, کفر بقا تھا. تو کفر جو بکے گا اس کو کافر کہا جائے گا. جو کفر کہے گا, اور کفر اگر یقینی ہو, غیر تعویل ہو, نسبت اس کی درست ہو, اسے کافر کہا جائے گا. یہاں پر یہ بہانہ کر کے کہتے ہیں کہ یزید کی تکفیر امام احمد نے نہیں کی. ایک ہندوستان میں بندہ پیدا ہوا, ان میں لوگ بدلتے بھی بہت ہیں. ایک خلیل احمد نامی بندہ پیدا ہوا, اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں مہاریرا شریف سے مرید ہوں اور میں اعلیٰ حضرت کے خاندان سے مرید ہوں, اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے مرید ہوں. تو اب اپنی سنیت اس نے منوا لی, کیونکہ مہاریرا شریف سے میں مرید ہوں. اور پھر وہ کہنے لگا لیکن سنیے, میں حسام الحرمین کی تصدیق نہیں کرتا, اور حسام الحرمین میں جن 5 کو کافر کہا گیا ہے اس پر میں کف لسان کرتا ہوں, زبان بند کرتا ہوں, جو بات طاہر القادری کرتا ہے کہ میں زبان بند کرتا ہوں, کچھ نہیں کہتا. تو علماء نے پوچھا کہ تیرا جو پیر ہے, سنیے کہ ذرا بنیاد, تیرا جو پیر ہے مہاریرا شریف کے, وہ تو حسام الحرمین کی تصدیق کرتے ہیں اور دیوبندیوں کے ان 4 اور جناب جو ہے کہ اس مرزا 5 اس کی تکفیر کرتے ہیں. تو تیرا پیر تو ان کو کافر کہتا ہے, تو ان کو کافر نہیں کہتا, تو تیری بیعت کیسی رہی؟ یہ سوال کیا. اس پر اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا کہ دیکھو میں یہ بات آپ کے سامنے واضح طور پر کر دیتا ہوں. کہا کہ دیکھو امام احمد بن حنبل نے جناب جو ہے امام احمد بن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے یزید کی تکفیر کے لیے کوئی صراحت نہیں لکھی, لیکن بعد والوں نے صراحت لکھی. تو اس سے وہ امام اعظم کی بیعت سے نکل گئے؟ نہیں نکلے. کہا دیکھیے کہ جس طرح کہ ہم غوث اعظم جو ہیں وہ یزید کی تکفیر کرتے ہیں, اور حنفی جو ہیں وہ یزید کی تکفیر باز نہیں کرتے ہیں, اور قادری بھی ہوں تو وہ بیعت سے نہیں نکلتے. تو جس طرح یزید کی تکفیر میں غوث پاک کا مرید ہو کر نہ نکلا, اسی طرح اگر میں مہاریرا سے مرید ہوں اور میں اگر تھانوی, امبیٹوی اور گنگوہی اور نانوتوی اور مرزا کو کافر نہ کہوں تو میں ان کی بیعت سے نہیں نکلا. سمجھے آپ دلیل کیسی لایا؟ اس پر جواب علماء نے یہ دیا کہ یزید کا مسئلہ اور تھانوی کا مسئلہ ایک نہیں, فرق ہے. یزید کی تکفیر اور گنگوہی کی تکفیر میں فرق ہے. یزید کی تکفیر اور نانوتوی کی تکفیر میں فرق ہے. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ یزید نے جو کیا اس کی تکفیر جائز بھی ہے, اور بعض لوگوں نے سکوت کیا, لیکن جنہوں نے سکوت کیا ان پر کفر لوٹے گا نہیں, اس لیے کہ یزید کے تکفیر میں روایت مختلف ہے. جو باتیں بتائی جا رہی وہ کفر ہے, جو باتیں بتائی جا رہی ہے وہ کفر ہے, اور اس میں تعویل بھی نہیں ہو سکتی. ایک تو کفر ہونا, قطعی کفر ہونا, غیر تعویل ہونا, ان 2 چیزوں سے تکفیر نہیں ہوگی. تیسری چیز یہ ہوگی کہ منسوب میں روایت بھی صحیح ہو کہ یہ بات اس نے کی بھی کہ نہیں کی ہے. ایک آدمی آپ کے سامنے آ کر ایک جملہ بولے کہ جناب دیکھیے اگر کوئی ایسی بات کرے تو یہ کفر ہے, آپ کہیں گے بالکل کفر ہے, یہ تو غلط بات اس نے کی ہے. تو کہا کہ جناب یہ بات فلانا کر رہا ہے, آپ اس کو کافر کہیں, آپ کہیں گے نہیں, احتیاط کا تقاضا ہے کہ پہلے تحقیق کریں گے یہ بات اس نے کی بھی کہ نہیں کی. تو ایک ہے کفر کا قطعی ہونا, اور ایک کفر کا قطعی ہونا اور ایسے الفاظ ہونا کہ جس میں تعویل نہ ہو سکے. جس طرح کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, اس کو مانا کہ کفر فقی تو کہا گیا ہے, لزوم کفر کہا گیا ہے, لیکن اس میں تعویل قدرت کی ہے, تعویل قدرت کی ہے. تو لہذا ایسا جملہ معاذ اللہ جو کفریہ ہو, جس میں تعویل بھی نہ ہو, اور جس نے کہا ہے اس تک بات ٹھیک ہو, تب اس کی تکفیر کرنا واجب ہے. جو تکفیر نہیں کرے گا خود کافر ہو جائے گا. یزید کا مسئلہ یہ تھا کہ یزید کے بارے میں جو باتیں ہیں جو لکھی گئی ہیں وہ تو کفر ہے, تعویل اس میں نہیں ہے, لیکن یہ بات یزید سے ہوئی کہ نہیں ہوئی اس میں تھوڑا شک ہے. اس لیے بعض علماء نے تکفیر کی, بعد میں سکوت کیا. تو لہذا کفر ہے, تعویل نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات؟ کفر ہے اور تعویل نہیں ہے. نسبت میں اختلاف ہے, تو نسبت میں اختلاف کے حوالے سے قول کو کفر کہا جا رہا ہے, قول کو غیر تعویل ہونے کے اعتبار سے کفر کہا جا رہا ہے, لیکن قائل تک یہ نسبت ہے بھی کہ نہیں اس میں شک کی بنا پر یزید کے لیے توقف باز نے کیا. لیکن تھانوی, نانوتوی, گنگوہی ان کا کفر ہے بھی قطعی غیر تعویل, اور یہ خود اپنی کتابوں میں اس کا دفاع کرتے ہیں اور یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے لکھی تھی, کسی اور نے نہیں لکھی.
تو یہاں پر مسئلہ اور ہے، نسبت بھی صحیح ہے کہ کہنے والا یہی ہے، اور بات جو کی ہے اس میں تعویل بھی نہیں ہو سکتی، اور جو بات کی ہے وہ کفر قطعی ہے، لہذا ان کی تکفیر جو نہیں کرے گا وہ خود کافر ہو جائے گا۔ اور اسی اصول کو امام احمد رضا نے ذکر کیا کہ من شک فی کفرہ وعذابہ فقط کفر، جو ان غلیظ عبارتوں کو کہ حضور خاتم النبیین آخری معنی کرنا یہ عوام کا خیال ہے، لیکن آخری معنی یہ نہیں کہ حضور پہلے آئے یا بعد میں آئے، حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو خاتمت محمدی میں فرق نہیں آئے گا، یہ واضح کفر ہے، قطعی کفر ہے، اس میں تعویل بھی نہیں، اور یہ ثابت ہے کہ یہ نانوتوی نے کی ہے، کسی اور جن بھوت نے نہیں کیا ہے، تو نسبت بھی ثابت ہے، کفر بھی قطعی ہے، اور غیر تعویل ہے تو تکفیر کی جائے گی۔ اور اس میں یہ قاعدہ متحقق ہوگا کہ یہ قول جس کے پاس پہنچا اور اس نے عبارت دیکھی، جب نسبت ثابت ہو چکی ہے اب سکوت نہیں ہو سکتا، اب اس کو کافر ہی کہا جائے گا، اور جس نے سکوت کیا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو طاہر